عمران خان پر ایک اور مقدمہ شراب نوشی کا وہ بھی درج ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی عمران خان کا اپنے آپ کو بہت قریبی دوست کہنے والا وہ سامنے آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں اور کئی مقدمات میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے۔ ان سزاؤں سے عمران خان کی بریت ہو رہی ہے اور کسی میں عمران خان کی سزا کے باوجود ضمانت ہو چکی ہے۔ عمران خان کی رہائی کا امکان نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ جو خدائی خدمتگار ہوتے ہیں وہ ایسے مشورے دے دیتے ہیں کہ انسان کا دماغ گھوم کے رہ جاتا ہے۔ انصار عباسی صاحب کی طرف سے ایسا ہی مشورہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر ایک اور مقدمہ شراب نوشی کا وہ بھی درج ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی عمران خان کا اپنے آپ کو بہت قریبی دوست کہنے والا وہ سامنے آ گیا ہے۔ گواہ کے طور پر، وعدہ معاف گواہ کے طور پر یہ بہروز سبزواری صاحب ہیں، جن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں شراب پیتا رہا ہوں عمران خان کے ساتھ، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے انصار عباسی صاحب پر بات کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے جنگ اور دیو نیوز میں رپورٹ دی گئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک کیس میں ضمانت ہو رہی ہے، دوسرے کیس میں ضمانت ہو رہی ہے، عمران خان کو کیسز میں بری کیا جا رہا ہے۔ تو جو مقتدر حلقے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے جیل میں رکھنا ہے۔ یہ ان کی طرف سے خبر دی گئی ہے۔ دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے جیل میں رکھا جا سکتا ہے، عمران خان کی کیسے رہائی ناممکن بنائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انصار عباسی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن حکام کے پاس سابق وزیر اعظم کو غیر معینہ مدت تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپشنز موجود ہیں۔ کون کون سے آپشن ہیں؟ ایک کے بعد ایک کر کے عمران خان کے خلاف مقدمات ختم ہو رہے ہیں، جس سے پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن سرکاری ذرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ یہ سرکاری ذرائع کی سوچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مختلف ہے۔ دراصل یہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے جیل میں رکھا جا سکتا ہے مزید۔ جس وقت 1971 کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کی متنازع ٹویٹ نے ایف آئی اے کو عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کا موقع فراہم کیا ہے، وہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیب والے توشہ خانہ ریفرنس دوم دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی سلاخوں کے پیچھے رہیں۔ عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں۔ 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو یا تو بری کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف ایک کیس ہے جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے، یہ باخبر ذرائع جن کے حوالے سے انصار عباسی صاحب بات کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ خبر فیڈ کی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی سلاخوں کے پیچھے رہیں۔ عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں۔ 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو یا تو بری کر دیا گیا یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف ایک کیس جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ توشہ خانہ کیس دوم کے حوالے سے نیب کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ اب وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ ریفرنس درست وقت پر دائر کیا جائے گا، تو انصار عباسی صاحب کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ عمران خان پر توشہ خانہ کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا جائے گا، وہ بالکل تیار ہے۔ اور یہاں پہ انصار عباسی صاحب پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کیس میں جیل میں ہے، عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے وہ جیل میں ہے۔ دنیا کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ امریکہ میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، مغرب میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو نکاح کرنے کی وجہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو جہاں پہ شادی کا بھی رواج نہیں ہے، انہیں کیا پتہ کہ عدت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ میاں بیوی 2 پارٹنر ہوتے ہیں، وہ نکاح کر لیں یا نہ کریں۔ ان تک یہ پیغام انصار عباسی صاحب کا جائے گا کہ عمران خان کو کس کیس میں جیل میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال انصار عباسی صاحب جیسے لوگ
बताते रहते हैं मुक़्तदरा को, हुकाम को कि इमरान खान को किस तरह से फिक्स करना है। कभी राय के हवाले से बात करते हैं, कभी अपनी राय की बात करते हैं। तो असल में इनका मुद्दा क्या होता है कि इमरान खान को किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। अब आ जाते हैं बहरोज़ सब्ज़वारी की तरफ। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इमरान खान के साथ मेरे इंतहाई करीबी तल्लुकात रहे, इतने ज़्यादा करीबी तल्लुकात थे कि मैं और इमरान खान मैं नोशी इकट्ठे किया करते थे, शराब इकट्ठे पिया करते थे। इमरान खान एक ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेते। अपनी तरफ से उन्होंने इमरान खान के साथ बड़ी दोस्ती का इजहार किया है। आपको मज़ीद बताता हूँ कि उनकी तरफ से पॉडकास्ट में क्या कुछ कहा गया है, आइए ज़रा मुलाहजा कीजिए। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कोकीन लेते हैं। मैंने कई मरतबा उनके साथ शराब नोशी की है और इमरान खान ने एक ड्रिंक से ज़्यादा कभी नहीं पी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को बहुत करीब से जानता हूँ। इमरान खान के बारे में सब झूठ बोलते हैं और उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। आखिर में सच ही की जीत होती है। और लिख लें, कैदी नंबर 804 जीतेगा, क्योंकि वो सच्चा है। मैंने शौकत खानम हस्पताल में उनके साथ 24 साल गुजारे हैं और इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इमरान खान सच्चा इंसान है। इमरान खान की ज़ात में एक खामी है कि वो बहुत अड़ियल हैं, उनमें लचक बिल्कुल नहीं। 2007-8 में हम शौकत खानम हस्पताल के लिए टेलीथॉन ट्रांसमिशन करने बनी गाला गए, क्योंकि उन दिनों ये ट्रांसमिशन बनी गाला ही से हुआ करती थी। ये वो ज़माना था जब इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन के माबैन इख्तलाफात थे और इमरान खान खुले मीडिया पर भी उनका इजहार करते थे। MKM ने इमरान खान के कराची में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी थी और जगह जगह दीवारों पर लिखा गया था। अपनी बात जारी रखते हुए बहरोज़ सब्ज़वारी ने मज़ीद कहा कि मैंने बनी गाला में इमरान खान को छेड़ते हुए कहा कि आप अल्ताफ़ हुसैन के बारे में मीडिया पर ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको नहीं पता, ये बहुत हरामी हैं। बहरोज़ सब्ज़वारी ने बताया कि इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन को गालियां देने लग गए। इस पर मैंने उनसे कहा कि हमें भी मालूम है कि वो बहुत बुरे हैं, मगर आपको अपने मुंह से कहने की क्या ज़रूरत है। इमरान खान ने मेरी बात सुनी, अनसुनी कर दी, हालांकि मैं ठीक बात कर रहा था। यही खामी है इमरान खान साहब की कि उनमें लचक नहीं है। बहरोज़ सब्ज़वारी ने इमरान खान के साथ ज़ाती तल्लुक़ के बारे में एक वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि दिसंबर 2020 में मुझे कोविड हो गया था और मैं 13 रोज़ तक ज़ियाउद्दीन हस्पताल में दाखिल रहा। ICU वार्ड में था। मेरे अलावा कोरोना से मुतासरा 5 और लोग भी उसी वार्ड में दाखिल थे और उन 6 में से सिर्फ मैं वाहिद ज़िंदा बचा था। इमरान खान इस दौरान वज़ीर आज़म थे और 17 दिसंबर 2020 को मुझे उनका टेलीफोन आया। मैं बहुत खुश हुआ और हैरान भी कि इमरान खान ने ख़ुद मुझे फ़ोन कर लिया। उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत बारे में पूछा तो मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मुझे आपने फ़ोन कर लिया और मैं ठीक हो गया हूँ। बहरोज़ सब्ज़वारी कहते हैं कि मैंने इमरान खान से ये भी पूछा कि आपको कैसे पता चला मुझे कोविड हो गया है। इस पर उन्होंने बताया कि शौकत खानम हस्पताल के CEO डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो उन दिनों कोविड प्रोग्राम की भी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ मेरा अच्छा तल्लुक़ है। मुझे ये सोचकर खुशगवार हैरत हुई कि इमरान खान ने ख़ुद मुझे फ़ोन किया। बहरोज़ सब्ज़वारी ने मज़ीद कहा कि इस वक्त जब मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ तो मैं फिर पुरजोश हो रहा हूँ। तो ऐसे पुरजोश दोस्त और ऐसे दोस्त जिनको आप दुश्मन नुमा दोस्त कह सकते हैं, जिनके होते हुए दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। और उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो कुछ कहा अपनी तरफ से, उन्होंने ये बावर करवाने की कोशिश की है। 2 चीज़ें, एक तो इमरान खान के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, दूसरे इमरान खान बहुत सच्चे इंसान हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इमरान खान से नफ़रत पैदा करने के लिए उन्होंने कह दिया अल्ताफ़ हुसैन के बारे में जो कुछ इनकी तरफ से कहा गया, तो अल्ताफ़ हुसैन के जितने भी पाकिस्तान में चाहने वाले मौजूद हैं वो इमरान खान के हवाले से क्या राय रखेंगे। और फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान सिर्फ़ एक ड्रिंक लेते हैं। इसमें उन्होंने अपनी तरफ से ये बावर करवाने की कोशिश किया कि इमरान खान कोई बहुत बड़े ड्रिंकर नहीं हैं, वो इतनी ज़्यादा शराब नहीं पीते कि उसके नशे में धुत हो जाएं, बल्कि थोड़ी सी पीते हैं। दरअसल ये उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया को बता रहे हैं कि इमरान खान शराब नोशी भी करते हैं। कोई एक कतरा पीता है या एक ड्रम पी जाता है, बहरहाल वो शराब नोश है। और इनकी तरफ से बहरोज़ सब्ज़वारी की तरफ से यही बावर करवाया गया है, यही जाहिर किया गया है कि इमरान खान शराब नोशी करते हैं और उसका मैं वादा माफ़ गवाह हूँ। ये बहरोज़ सब्ज़वारी की तरफ से कहा गया। और फिर अब देखिएगा कि ये किसके कहने पर इनकी तरफ से बयान आया है। इमरान खान पर एक और मुकदमा शराब नोशी का दर्ज होगा। इससे पहले PDM की हुकूमत के दौरान
عبد القادر پٹیل، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، وہ کہتے تھے عمران خان کے جسم سے شراب نکلی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس حوالے سے وعدہ معاف گواہ سامنے آ گیا ہے، وہ ہے عمران خان کا اپنے آپ کو بہت قریبی دوست ظاہر کرنے والا بہروز سبزواری، اور ایسے کہ عمران خان کے دوست عمران خان کو پھنسانے کے لیے سامنے آ چکے ہیں۔ اون چودھری، کس کس کا نام لیا جائے، فیاض الحسن چوہان، جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک، علی زیدی، عمران اسماعیل اور بھی بے شمار عمران خان کے دوست جو عمران خان کو پھنسا کر دشمنوں جیسا کردار ادا کر کے چلے گئے، اور اب بہروز سبزواری صاحب کو سامنے لایا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ایک تو انصار عباسی صاحب کا تجزیہ یا ان کی رپورٹ یا ان کو جو کچھ فیڈ کیا گیا کہ عمران خان کو کس طرح سے جیل میں رکھنا ہے، اور دوسرا ایک اور مقدمہ عمران خان پر شراب نوشی کے حوالے سے قائم کیا جا رہا۔ تو ناظرین، اگلے مرحلے میں عمران خان کے خلاف ان کا ایک بیٹا پروڈیوس کیا جائے گا، جعلی بیٹا پروڈیوس کیا جائے گا، جو کہے گا کہ میں عمران خان کا بیٹا ہوں، رحیم یار خان میں میں رہتا تھا، میری ماں رہتی تھی، عمران خان وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ اب عمران خان کا ایک نیا بیٹا پروڈیوس کیا جائے گا نئے مقدمے کے لیے۔ تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا شراب نوشی کا، اور پھر انصار عباسی صاحب کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کو کس طرح فکس کیے رکھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔